بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، شب برات کی آمد ہوتی ہے نا تو ایک مسئلہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کا کیا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں مفتی صاحب قبرستان جانے کا کیا مسئلہ ہے، بہت ہما ہمی ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، لائٹنگ لگائی جاتی ہے، قبرستان کو بالکل سجایا جاتا ہے، تو اس رات میں قبرستان جانے کا ہے کیا میٹر، لاجک کیا ہے، اس بارے میں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منقول ہے؟ انشاءاللہ آج آپ کو حدیث کی روشنی میں اس کو آپ کو سمجھانے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ پہلے دوستو ایک حدیث ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے راویہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا ایک جملہ عربی میں نقل کرتا ہوں، پوری عبارت پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنا آپ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں بستر پر، تو میں نکلی باہر تلاش کرتے ہوئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور وہ رات شب برات تھی۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی، آپ جنت البقیع میں تھے۔ لمبی روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ قابل غور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی نصف جو رات ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان والی جو رات ہوتی ہے، اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ نزول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاصہ بہت زیادہ بندوں کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس میں ہے آپ نے فرمایا آگے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو کر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہے نا، ان کی تعداد کے برابر انسانوں کی اس دن اللہ بخشش کر دیتا ہے، یعنی اس رات میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خیر، پتہ چلا بڑی برکت والی رات ہے شب برات، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو قابل غور بات ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور وہ رات شب برات تھی، 15 شعبان کی جو رات ہوتی وہ والی رات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سمجھ میں آیا، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے شب برات میں۔ یہ تو ہم کو معلوم ہے اور یہ روایت ہم نے سنی بھی ہوگی، لیکن دوستو بزرگوں، اس ایک روایت کے سوا پوری احادیث کے ذخیرے میں کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور کئی مرتبہ شب برات میں بڑے اہتمام سے اس کو فرض اور واجب سمجھ کر تشریف لے گئے ہوں، ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل روح یہ ہے شریعت کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسا جتنی مرتبہ کیا، ہمیں بھی وہ عمل ویسا ہی، اس کام کو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یہی تو شریعت کی جان اور روح ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر جانا ہی ہے قبرستان شب برات تو اپنی زندگی میں 1-2 مرتبہ ٹھیک ہے چلے گئے، ہنسی ٹھٹولی کرتے نہ گئے۔ آج کل ماحول اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، ترغیب دینے والے بھی ایسی ترغیب دیتے ہیں کہ گویا قبرستان جانا اس رات کا کوئی خاص عمل ہے۔ جانے والے دوست بالکل گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، ہنسی ٹھٹولی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پکنک منانے جا رہے ہوں۔ بلکہ پچھلے سالوں میں تو ایسے ویڈیوز بھی دیکھے کہ شب برات میں لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے قبرستانوں کو ایسا سجایا جیسے میلہ لگا ہوا ہو، ایسے بالکل سجایا گیا تھا کہ وہ شہر خاموشہ اور گور غریبہ جو ہے، وہ شہر خاموشہ اور گور غریبہ نہیں، بلکہ وہ کوئی میلے اور ٹھیلے کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، قبرستان جانے کی میں منع ہی نہیں کر رہا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں جب اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں شعبان میں 15 شعبان کو، تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ ہم منع نہیں کر سکتے، آپ جائیں، لیکن قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ بھی تو آپ حاصل کریں۔ آخرت کی یاد تازہ ہو، موت کی فکر آئے، مرنے کے بعد ہمیں یہاں آنا ہے، اس کی یاد تازہ ہو، یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ دلوں میں نرمی ہمارے پیدا ہو، آخرت کی طرف ہمارا میلان ہو، عبادتوں میں ہمارا دل لگے، نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، یہ سب مقاصد ہیں قبرستان جانے کے۔ میرے دوستو، یہ سب میلے ٹھیلے کا ماحول بنانا قبرستانوں میں کہاں درست ہے میرے دوست؟ میرے دل کی یہ باتیں اللہ کرے کہ آپ تک پہنچیں، میرے دل کے جذبات آپ تک پہنچیں، اور اللہ تعالی ہمیں موت کی فکر کی توفیق دے، ہمیں آخرت کی یاد تازہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہمیں مرنے کے بعد ایک بڑی زندگی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے دربار میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس کی تیاری کی اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں جب موقع ملے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔